بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فانی کی شیرنی۔ یہ چینل میں نے ویڈیو اور ڈیورس لیڈیز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آج بھی میں صبح جلدی اٹھ کر نماز ادا کی، اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ بنایا، ناشتہ بنانے کے بعد صفائی کی، پھر میں نے ساتھ ہی گھر کا شام کا کھانا بنایا۔ شام کا کھانا اس لیے بنا کے آتی ہوں کہ بچے پیچھے سے پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد جلدی رکشہ میں بیٹھ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ پتہ ہے آپ کو، جب میں رکشہ میں بیٹھتی ہوں تو میرے دل میں بڑی عجیب سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی تو میں باتوں کو اگنور کر کے درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتی ہوں۔ میری ڈیلی کی روٹین ہے کہ میں ڈیلی آتے ہوئے 150 ٹائمز وہ درود شریف پڑھ لیتی ہوں۔ پھر آ کے میں نے آدھا سپارہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر میں نے سورۃ یاسین پڑھنی ہوتی ہے، اور وہ پھر میں سالِ ثواب کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر سارے نبی کرام پھر جتنے بھی مسلمان ہمارے بہن بھائی ان کی ڈیتھ ہوگی ان کو، اور سب سے لاسٹ پہ اپنے ہسبینڈ کو اِصالِ ثواب کرتی ہوں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب نہ پڑھ رہی ہوں یا میرا ذہن کسی اور سائڈ پہ گیا ہو تو وہ مجھے کوئی نہیں پتہ چلتا۔ تو اس میں آج میرے دل میں عجیب ہی خیال آ رہے تھے کہ زندگی کبھی ایسی کہانی لکھتی ہے جو ہم نے سوچی بھی نہیں ہوتی۔ ایک لمحہ کچھ تھا اور اگلے لمحے میں کچھ ہو گیا۔ میں ایک بیوی تھی، پھر ایک ماں رہ گئی، ایک ساتھی تھا، پھر میں خاموش ہو گئی، ایک خاموشی سی رہ گئی۔ لیکن اسی خاموشی میں ایک صدا تھی جو روز رات کو میرے دل میں اٹھتی تھی، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ کہہ کر اللہ نے مجھے ہر رات سنبھالا۔ کبھی ڈر کر سوئی، کبھی رو کر سوئی، لیکن پھر بھی دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ میں بکھر کے بھی مضبوط بنی رہی، کیونکہ سجدے نے مجھے بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا سکھا دیا تھا۔ ہر گرنا ایک نئی طاقت کا سبب بنا۔ میں روز صبح اٹھتی ہوں بچوں کے چہروں میں روشنی بن کر، مسکراتی ہوں چاہے اندر سے تھکی ہوں، کام پر جاتی ہوں چاہے دل کب کا ٹوٹا ہو۔ جلدی آفس پہنچی تو دیکھا تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا تھا، آئی تھنک 2-3 منٹ کا ہی ڈفرینس رہ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹینڈنس لگائی۔ اٹینڈنس لگانے کے بعد پھر میں جلدی سے واش روم میں جا کر اپنا بایا وغیرہ چینج کر اپنی کمانڈ سنبھال لیتی ہوں۔ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتی ہوں، اور پھر وہی میری روٹین۔ میں نے قرآن پاک کا ہاف سپارہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد میں نے سورۃ یاسین پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا اسی طرح کرتی ہوں۔ اچھا، کام پہ بھی جاتی ہوں تو دل بڑا ہی پریشان کئی دفعہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایک یقین ہوتا ہے کہ یہ سب لکھنے والا میرا اللہ ہے، جو مجھ سے زیادہ مجھے سمجھتا ہے۔ میرا رب ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا کبھی بھی۔ مجھے اس چیز کا تو بہت زیادہ یقین ہے۔ آج اگر میں چل رہی ہوں، ٹوٹ کر بھی کھڑی ہوں، تو صرف اسی اللہ کے لیے جس نے مجھے چنا ہے۔ ہمت والی بنی ہوں اور دوسری عورتوں کے لیے روشنی بننی ہوں۔ اگر تم بھی ٹوٹی ہو تو یاد رکھنا، اللہ سب سے زیادہ جلدی انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ زیادہ پیار کرتا ہے۔ تم کمزور نہیں ہو بہن، تم اللہ کا انتخاب ہو، اور جسے اللہ چنتا ہے اسے دنیا ہلا نہیں سکتی ہے۔ ایسے ہی میرا سارا دن گزر جاتا ہے، سوچتے، کام کرتے، اور پھر میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہوں۔ آج میرے ساتھ میری ایک نئی کولیگ آئی تھی جو کہ وزیر آباد سے آتی ہے ڈیلی، لیکن جاتے ہوئے میرے ساتھ جاتی ہے، تو مجھے ایک ساتھ ہی مل گیا ہے۔ آج ہم رکشہ میں بیٹھے، وہی رکشے والوں کے ڈرامے، پہلے بٹھا لینا ہے، پھر آگے آ کے آدھا گھنٹہ کھڑے کرتے رہنا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ پہ بیٹھے تو یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی پھر میں جلدی سے گھر آ کے دیکھا تو ایشل تو گھر نہیں تھی، تو کام پڑے ہوئے تھے، بچوں نے کھانا وغیرہ تو کھا لیا تھا، لیکن میں نے پھر جلدی سے گھر کی صفائی کی، اور اسی طرح میری دن راتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔